بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ جیسا کہ پیارے بچوں آپ نے کلاس روم میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب، پیدائش اور تربیت، بچوں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جناب خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق و امین ہونا پڑا۔ ہم آپ کو کلاس روم میں کچھ اور باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بتاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، یہ بات تو پیارے بچوں آپ جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام تجارت کرتے تھے اور عرب کے پڑوسی ملک شام سے سامان خرید کر مکہ مکرمہ لاتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام شام جانے کی تیاریوں میں مشغول تھے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے اصرار کیا کہ اپنے ساتھ مجھے بھی لے چلیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ چنانچہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی بات مان لی اور اپنے ہمراہ شام لے گئے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت اور تجارت کے معاملات دیکھے۔ وحی کا سلسلہ اور دعوت اسلام کا آغاز۔ نزول وحی کے سلسلے کی ابتدا کو بہشت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دواند عالم کے بڑے فرشتوں میں سے ہیں۔ انہیں فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا تھا، لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہمارے نبی علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وحی لے کر نازل ہونے سے پہلے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے تھے۔ اس کے بعد آپ تنہائی پسند ہو گئے اور مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ پر واقع غار حرا نامی ایک غار میں چلے جاتے اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ کبھی ایک دن، کبھی 2 دن اور کبھی 3 دن گھر واپس نہ لوٹتے۔ کئی برس تک تو پورا ماہ رمضان اس غار میں گزارتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت اور عظمت الہی میں غور و فکر کا موقع مل سکے۔ اسی طرح آپ نے نفس کی تربیت کے ساتھ ساتھ ارشاد الہی کے مطابق اپنے نفس کو سختیوں کا عادی بناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تو رشتہ وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ سالہ 14 صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا جانے والا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن کی یہ اولین آیات آپ کو سنائی۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو سب کچھ بتا دیا ہے جو وہ نہیں جانتا ہے۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1 تا 5۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشخبری کو سن کر مسرور ہو گئے اور گھر آتے ہی اپنی زوجہ خدیجہ بنت خویلد کو پورا واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ فوراً ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام ایمان لائے۔ اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی اور یہیں سے دین کی تبلیغ اور اسلام کی دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام وقتاً تو فقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہونے لگے۔ 1.5 سال کی مدت میں قرآن مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔